बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। न्यूट्री केयर की जानब से लाहौर में नाबर माहिरीन तिब और ग़िज़ाइयत के एजाज़ में एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब, वज़ीर तालीम और DG एंटी नारकोटिक्स पाकिस्तान समेत मुल्क भर से मुमताज़ डॉक्टर्स ने शिरकत की। लाहौर प्लाक सेंटर में मुनक्किदा इस तकरीब में न्यूट्री केयर ने सेहत और तिब के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले माहिरीन को एजाज़ी शील्ड से नवाजा। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब, वज़ीर तालीम और DG एंटी नारकोटिक्स चौधरी सिकंदर हयात थे, जिन्होंने अपने खिताब में डॉक्टर्स के किरदार को माशरती खिदमत का रोशन पहलू करार दिया। इस तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मुमताज़ माहिरीन ग़िज़ाइयत मुमताज़ भट्ट, राबिया कदीर, अक्सा मजीद, सना कायनात, सहर तस्कीन और मोहम्मद अकरम के साथ साथ डॉक्टर वर्दा सिकंदर, डॉक्टर रहीला, डॉक्टर वाना जावेद, डॉक्टर मिनाहल, डॉक्टर राबिया खान, डॉक्टर अदनान अली, डॉक्टर नूर बख्श, डॉक्टर शम्स खोकर, डॉक्टर बिलाल हुसैन, डॉक्टर इमरान अहमद, डॉक्टर मजीद और डॉक्टर मुश्ताक समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। हमें खुशी है कि न्यूट्री केयर ने हमें सराहा। ये नौजवानों के लिए एक मुस्बत पैगाम है कि मेहनत को हमेशा पहचान मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हदायत पर मुहर्रमुल हराम इंतजामात की इंस्पेक्शन के लिए कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और RPO कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने खानेवाल का दौरा किया। डिवीजनल अफसरान की मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 11 आमद इमाम बारगाह के मुंतज़मीन और मेंबरान अमन कमेटी से मुलाकातें की। कमिश्नर और RPO ने ज़ेर इंतजामिया की तरफ से मुहर्रमुल हराम पर इजहार इत्मीनान भी किया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ खानेवाल दिलावर। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और RPO सुहेल चौधरी का मरकजी इमाम बारगाह 11 ब्लॉक में आमद इमाम बारगाह के मुंतज़मीन और मेंबरान अमन कमेटी से मुलाकातें की। कमिश्नर और RPO का ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर मुंतज़मीन और मेंबरान अमन कमेटियों से ऑन ग्राउंड मुलाकात के लिए आए हैं। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि ऑन ग्राउंड इंतजामात की चेकिंग के साथ साथ मसाइल को हल करना तरजीह है। ज़िले पुलिस से इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजामात को सराहते हैं। अरेंजमेंट पे इत्मीनान का इज़हार किया है और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि खानेवाल के अंदर बल्कि पूरे मुल्तान रीजन के अंदर एक पुरअमन मुहर्रमुल हराम गुजरेगा और हमें यही तवक्को अपनी टीम से कि हम इसमें इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आप इमाम बारगाहों पे मुंतज़मीन के पास, लाइसेंस होल्डर्स के पास खुद जाएं, उनको गवर्नमेंट का ये पैगाम दे कि गवर्नमेंट उनके लिए हर वो पॉसिबल एफर्ट कर रही है। इस तरह आपने देखा था कि पिछला दफ़ा मुहर्रम माशाल्लाह बहुत अच्छा पीसफुल गुजरा। हमारे DPO साहब यहाँ पे मौजूद थे, हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा अभी आई हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं कि तमाम लोगों ने इन चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया है। और आपको ये पता है कि जिस तरह मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है तो उसके भी इंतजाम कर लिए गए हैं कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है जिस तरह की अभी हो रही है, उस पर लोगों को किस तरह रिलीफ देना है, पानी किस तरह निकालना है, हमारी ड्यूटीज़ किस तरह लग सकती हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुल्तान डिवीज़न में और खानेवाल में अमन रहे और पीस कमेटी और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं, DPO साहब हैं, उनकी जितनी भी टीम है, उनके साथ मिलकर ये मुहर्रम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मुंतज़मीन और मेंबरान अमन कमेटी ने डिवीजनल और ज़िले इंतजामिया को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने कमिश्नर और RPO को खानेवाल को 6 और 10 मुहर्रम के जुलूसों बारे ब्रीफिंग भी दी। जुलूस रूट्स पर सफाई के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद दिलावर, ब्यूरो चीफ नवाए खबरें खानेवाल। खबर शामिल करते हैं कोयटा से वकारी की इस रिपोर्ट में दरीना खूनी तनाज़े का तस्फिया, जमालदीनी कबीले और पीरकज़ई कबीले के माबैन दरीना खूनी रंजिश का तस्फिया। दोनों फ़रक़ीन शेर शुक्र हो गए। ज़िला चागी के कबायली शख्सियत हाजी बाबू मोहम्मद अनवर नूरज़ई की मेहनत रंग ले आई। याद रहे 11 साल कबल जमालदीनी कबीले के कबायली रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर अकरम दोस्त जमालदीनी के नौजवान फरजंद मीर नूरज़ई जमालदीनी मीर दोस्तक जमालदीनी के भाई शहीद सातक जमालदीनी फायरिंग के वाक़े में नाहक शहीद हो गए। इस सिलसिले में दूसरे फरीक कारी मोहम्मद अकबर पीरकज़ई की जानब से कबायली माहिदीन पर मुश्तमल मेरठ जमालदीनी हाउस तशरीफ़ लाए। शहीद के लाहिकीन ने मेरठ को इज़्ज़त देकर खून अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। इस मौके पर जमालदीनी कबीले के सरबराह सरदार आसफ शेर जमालदीनी, साबिक गवर्नर मलिक अब्दुल्ला वली काकर, ज़िला चागी के कबायली शख्सियत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हाजी बाबू मोहम्मद अनवर नूरज़ई
سابق MPA بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما بابو میر محمد رحیم مینگل، حاجی میر حیات خان جمالدینی، سردار زادہ اسد شیر جمالدینی، چیئرمین میر محمد علی خان مینگل، سابق چیئرمین میر اورنگزیب جمالدینی، میر خورشید جمالدینی، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین میر یاسر حیات جمالدینی، چیئرمین حاجی محمد یوسف نوتزئی، میر بہروز ریکی، میر امیر خمزہ آبادینی، ملک خدا بخش لانگو، سابق MPA یونس ملازئی، ریٹائرڈ سیکرٹری میر دوستین خان جمالدینی، سردار زادہ بہرام شیر جمالدینی، میر صادق جمالدینی۔ ہمیں عفو و درگزر سے کام لینا اور معاف کرنا ایک بہترین عمل ہے، معاف کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام اور قبائلی مشران کو قبائلی دشمنیوں کو ختم کر کے کردار ادا کرنا ہوگا، اور آخر میں دعائے خیر ہوئی۔ تمام قبائلی عمائدین کے اعزاز میں پروفیسر ڈاکٹر اکرم دوست جمالدینی کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں میچن آباد کی طرف۔ مقصود شریف جویا کے مطابق عرس مبارک سید حسین شاہ بناوالے کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر، مریدین، عقیدت مند، سیاسی سماجی شخصیات، وکلاء، صحابی برادری کی بھرپور شرکت۔ پاک و ہند کی عظیم روحانی خانقاہ حضرت بناوالا شریف کے عظیم روحانی بزرگ سید حسین شاہ بناوالے کا 81واں عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر۔ تقریبات میں ملک پاکستان سے علماء، مشائخ اعظام، نعت خواں حضرات، مریدین، عقیدت مند، مجاہدین اسلام، عاشقان رسول کی شرکت۔ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین حضرت بناوالا شریف پیر سید احمد شاہ صاحبزادگان، پیر سید غلام حسین شاہ، پیر سید فضل حسین شاہ کے علاوہ علامہ قاری اطہر طاہر آف چشتیاں، سید مراتب علی شاہ آف حجرہ نے محبت اہل بیت، محبت صحابہ اور محبت ولی اللہ پر روشنی ڈالتے ہوئے امن، محبت، بھائی چارے پر زور دیا۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اسلام پر کاربند ہونا، اور اسلام پر کاربند ہونے کے لیے اولیاء اللہ سے نسبت اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ضروری ہے۔ اور اس مبارک کی تقریبات میں سیکیورٹی انچارج بناوالا گروپ حاجی محمد عیسیٰ محمد احمد شاہین، انچارج بناوالا سوشل میڈیا گروپ مینیجر محمد رمضان عرف مانی کھوکر، حاجی محمد ارشد بنڈارا، علامہ جنید قادری، محمد افضل قادری، حاجی محمد عاشق نے استقبالیہ کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے میاں راشد محمود ملوکا وٹو، امیدوار صوبائی اسمبلی PP 247، میاں عمر زمان لالی کا، محمد عثمان ممتاز پراچا ڈویژنل صدر PTI تنویر واجد تحصیل صدر PTI، حاجی محمد عباس جموں رئیس اعظم منڈی صادق گنج نے خصوصی شرکت کی۔ اختتام پر پیر سید احمد شاہ بناوالا شریف سجادہ نشین اور دکن شورا جماعت اہل سنت پنجاب نے اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سلامتی، پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کی کامیابی اور ان کے شہداء کے لیے اجتماعی دعا کی۔ خانیوال سے ڈپٹی بیورو چیف مرزا عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق خانیوال ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری اور کمشنر ملتان عامر کریم نے مرکزی امام بارگاہ حسینیہ بلاک نمبر 11 کا وزٹ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھڑاک اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان نے 6 اور 10 محرم الحرام کے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات بارے مکمل بریفنگ دی۔ اس موقع پر ADCG غلام مصطفیٰ، SDPO خالد جویا، AC سنبل جاوید، ممبران امن کمیٹی اور منتظمین مجالس و جلوس موجود رہے۔ RPO کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری نے DPO خانیوال کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔ RPO ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام نے حکومتی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پولیس کا منتظمین مجالس و جلوس اور ممبران امن کمیٹی سے باہمی رابطہ مثالی ہے۔ کسی بھی شخص کو لاقانونیت اور شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس محرم الحرام میں پوری طرح چوکس اور الرٹ ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعاون اور احترام اور بھائی چارے کے ساتھ محرم الحرام کے پروگرام پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ ہمیں باہمی کوارڈینیشن سے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے امن کو فروغ دینا ہے۔ RPO کمشنر نے 6 اور 10 محرم الحرام کے روٹس کا بھی معائنہ کیا۔
تحریک انسداد منشیات پاکستان اینڈ ایم صاحبان ٹرسٹ کے زیر نگرانی 26 جون کو عالمی یوم انسدادی منشیات کے موقع پر ایم صاحبان ٹرسٹ ریکوری سینٹر سلاٹر ہاؤس سے اینٹی نارکوٹکس واک روانہ ہو کر چکواڑہ چوک میں انسداد منشیات یکجہتی مظاہرے میں سابق سپرنٹنڈنٹ جیل ایس ایس پی آر سید شاکر حسین شاہ، ملک عظمت جبار ایڈوکیٹ، انور میمن ایڈوکیٹ، لیاقت حسین ایوان، مرزا کامران، ایم صاحبان ٹرسٹ کے بانی محمد علی بلوچ، صادق رشید بلوچ، پی ٹی آئی لیاری کے فارم 45 کے منتخب رکن قومی اسمبلی یاسر بلوچ، ہیپی لائف ریکوری سینٹر کے امجد بلوچ اور اس کے سینیٹر کے کئی ساتھی، لیاری عوامی اتحاد اور الحالت لیبارٹری کے عبد الماجد بلوچ، نیو فرنیچر ریکوری سینٹر کے منصور احمد بلوچ، عرفان بلوچ اور ان کے سینٹر کے ساتھی استاد شریف بلوچ، ایم صاحبان ٹرسٹ کے کئی ساتھیوں اور قائد تحریک کامریڈ سلیم بلوچ نے خطاب کیا اور وطن عزیز پاکستان کو منشیات سے پاک اور مستحکم پاکستان کا عزم کیا۔ قائد تحریک انسداد منشیات پاکستان کامریڈ سلیم بلوچ نے منشیات نے ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے، ہر طرف ہر گلی کچرے کے ڈھیر سڑکوں چوراہوں میں گرے ہوئے ہیں۔ کئی مضافاتی علاقوں کی حالت یہ ہے کہ درجنوں اور سینکڑوں نشئی چادر اور کارٹولیوں میں حلقہ بنا کر نشہ کر رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بازار یا منڈی ہے۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے علماء، اساتذہ، سیاستدان، وکلاء، طلباء، حکومت وزراء، اراکین اسمبلی اور سینٹ، پرنٹ، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، سرکاری اداروں کے ذمہ داران، اہلکار، عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ منشیات کے خاتمے کے لیے ایکشن لے اور منشیات فروشوں پر ایکشن لے، پاکستان کو منشیات سے پاک کریں۔ آخر میں قائد تحریک کے کامریڈ سلیم بلوچ نے عدلیہ کے ججز سے اللہ کے نام اپیل کی، گرفتار منشیات فروشوں کو ضمانت نہ دیں بلکہ قانون کے مطابق سزا دیں جو پاکستان پر احسان ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کرائم رپورٹر تھانہ بورڈ بیسن چوکی انچارج شیری جناح کالج ڈسمس پولیس اہلکار اے ایس آئی مسلم شاہ اپنی سرپرستی میں کھلے عام منشیات بھی فروخت کروا رہا ہے اور کھلے عام گٹکا مافیا کی بھی سرپرستی کر رہا ہے۔ اہم ذرائع نے بتایا کہ اے ایس آئی مسلم شاہ ڈکیٹ گروپ جو گلشن سکندرآباد میں رہتے ہیں ان کی سرپرستی بھی کرتا ہے۔ علاقہ مکینوں شدید پریشانی کا شکار، افسران بالا ایکشن لیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ صاحب اے ایس آئی مسلم شاہ جو ڈسمس فرام سروس ہے وہ ایک بار پھر تھانہ بورڈ بیسن کی حدود میں چوکی انچارج کیسے لگ گیا، اے ایس آئی مسلم شاہ کی انکوائری کروائی جائے، افسران بالا اے ایس آئی مسلم شاہ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ مزید تفصیلات بہت جلد۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے۔ ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق ندیم پہلوان کا کامیاب غیر ملکی دورہ، چودھری شافی حسین اور چودھری سالک حسین کی ہدایت پر کھلی کچہری، عوام کا اعتماد بھرپور۔ کوارڈینیٹر وزارت صنعت تجارت انویسٹمنٹ پنجاب ندیم پہلوان نے انگلینڈ اور آذربائیجان کا کامیاب دورہ مکمل کر لیا، جہاں انہوں نے پاکستان کے روشن چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اوورسیز پاکستانیوں سے قریبی رابطے قائم کیے۔ وطن واپسی پر لاہور میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، کارکنوں نے پھول نچھاور کیے، گلدستے پیش کیے اور والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ اسی سلسلے میں چودھری شافی حسین، چودھری سالک حسین کی ہدایت پر مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں ایک مؤثر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہریوں نے ندیم پہلوان کے سامنے براہ راست اپنے مسائل بیان کیے۔ انہوں نے کئی شکایات پر موقع پر کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر عہدیداران اور کارکنوں نے شرکت کی، جن میں افتخار علی اوان، ندیم پگاں والا، میڈم ماہا، میڈم رفت ساجد، میڈم علیشہ، سردار ناصر ہنجرا، رانا عقیل، آر کے رضا، لوک فنکار شہباز علی، احتشام اوان، زین لنگڑیال، سہیل چشتی، سید عباس، میڈم راحت، نواز بٹ اور دیگر نے ندیم پہلوان کی قومی جماعت اور عوامی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کھلی کچہری میں عام شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کر کے ان کے حل کے لیے اطمینان کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔